بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 122 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو ہے وہ 8ویں فصل میں سے مفسرین تابعین کا جو ذکر کیا مصنف نے، اس میں پہلے طبقے کا بیان پڑھیں گے، اور اسی طرح اس طبقے میں جو سب سے پہلے مصنف نے مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ذکر کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مفسرین تابعین کے 3 طبقات ہیں، یعنی جن تابعین نے تفسیر میں شہرت پائی ہے ان کے 3 طبقات ہیں۔ نمبر 1 اہل مکہ کا طبقہ ہے، نمبر 2 اہل مدینہ کا طبقہ ہے، اور نمبر 3 اہل عراق کا طبقہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں تابعین میں سے بہت سارے حضرات کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے مفسرین میں، ان کی تعداد جو ہے وہ مفسرین صحابہ سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ صحابہ کے جو چند حضرات تھے جو صحابہ میں سے جو تفسیر میں مشہور ہوئے ہیں، لیکن تابعین میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے تفسیر کے اندر بڑی شہرت پائی ہے۔ تو ان 3 طبقات میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ اہل مکہ کا طبقہ ہے، جس نے علم تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کیا ہے، جو کہ امام المفسرین ہیں اور ترجمان القرآن ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تفسیر کو جاننے والے مکہ والے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے علم تفسیر حاصل کیا ہے، اور ان کے تلامذہ اور رفقا میں سے ہیں۔ ان حضرات میں جو ہے بڑی نابغہ روزگار شخصیات ہیں جنہوں نے تفسیر میں شہرت پائی ہے۔ ان کے سرخیل حضرت مجاہد، حضرت عطا، حضرت اکرمہ، حضرت طاؤس اور حضرت سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالی ہیں۔ یعنی یہ حضرات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ مصنف ان کا تعارف جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو ان میں جو سب سے پہلے ہیں مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی، مصنف نے ان کا تعارف جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 21 ہجری ہے، اور 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی کنیت ابو الحجاج تھی، اور مکہ کے یہ رہنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مایناز شاگرد ہیں، امام القراء والمفسرین ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگردوں میں سے شمار ہوتے تھے، اور سب سے قابل اعتماد شخصیت تھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے ان سے روایت لی ہے، اور ان سے جو ہے ان کی روایت پر ہی انہوں نے اعتماد کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ انہوں نے 3 مرتبہ قرآن کا دور کیا تاکہ تفسیر اور اس کے رازوں اور باریکیوں اور حکمتوں کو سمجھ سکیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قرآن کا دور کیا۔ ہر آیت پر میں ٹھہر جاتا اور اس کے متعلق دریافت کرتا، پوچھتا، اور تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کیسے نازل کی گئی ہے۔ تو ان کا شمار جو ہے وہ جلیل القدر مفسرین تابعین میں سے ہوتا ہے، اور ان کا یہ جو دور کرنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، یہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے تھا، تفسیر کے رازوں کو جاننے کے لیے تھا، اور اس کی حکمتوں اور احکام کو جاننے کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے متعلق، اگر آپ کے پاس تفسیر مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آئی ہو تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی یہ تفسیر کافی ہے، اور دیگر تفاسیر سے آپ کو بے نیاز کر دے گی، کیونکہ اس کے روایت کرنے والے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ الفصل الثامن المفسرون من التابعین اذا ذکر المفسرون من التابعین فإنهم يعتبرون كثرة كثيرة ويعدون في العدد أكثر من الصحابة ذلك لأن الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة لا يزيدون على 10 كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الاتقان
وقد تقدم معنا اسماؤهم وذكرنا نبذة عن ترجمة مشاهيرهم. اما التابعون فقد كثر فيهم المفسرون واشتهروا بشهرة واسعة ونبغ فيهم رجال افزاز اعتنوا عناية كبيرة بتفسير كتاب الله تعالى، وعنهم نقل المفسرون معظم الآراء وقد انقسموا إلى طبقات ثلاث: الأول طبقة أهل مكة، الثاني طبقة أهل المدينة، الثالث طبقة أهل العراق. أما الطبقة الأولى وهي طبقة أهل مكة فقد أخذوا علومهم من شيخ المفسرين وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد نقل السيوطي عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد اشتهر فيهم عدد كبير وظهر فيهم رجال أفزاز على رأسهم مجاهد وعطاء وإكرمة وطاؤوس وسعيد بن جبير. وسنعرض بترجمة موجزة لحياة هؤلاء العلماء الأعلام. 8ویں فصل میں مفسرین تابعین کا ذکر ہے. مصنف فرماتے ہیں جب مفسرین تابعین کا حضرات کا تذکرہ کیا جائے تو ان کا عدد شمار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ مفسرین صحابہ سے بہت زیادہ شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام تفسیر کی خدمت میں مشہور ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے ان کے اسماء گرامی جو ہے وہ کما ذکر ذلک السیوطی فی کتابہ الاتقان، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاتقان میں ذکر کیا ہے. ہمارے سامنے ان کے اسماء گرامی گزشتہ بحث میں آ چکے ہیں، اور ہم نے ان میں سے مشہور حضرات کے حالات کا کچھ تذکرہ بھی ماقبل میں کر لیا ہے. اما التابعون فقد کثر فیہم المفسرون، بہرحال مفسرین تابعین کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے، انہوں نے بہت بڑی شہرت پائی ہے، اور ان میں سے ایسی نابغہ روزگار ہستیاں ظاہر ہوئیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر کا بہت اہتمام کیا، اور مفسرین حضرات نے ان کی افکار کا ایک بڑا حصہ روایت کیا ہے. وقد انقسموا الى طبقات اقسام، 3 طبقات میں یہ لوگ منقسم ہیں، تقسیم ہیں. نمبر 1 طبقۃ اہل مکہ، اہل مکہ کا طبقہ. نمبر 2 اہل مدینہ کا طبقہ. نمبر 3 اہل عراق کا طبقہ. بہرحال جو پہلا طبقہ ہے وہ اہل مکہ کا طبقہ ہے. انہوں نے اپنے علوم جو ہیں وہ امام المفسرین ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تفسیر کو جاننے والے مکہ والے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رفقا ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ ایک بڑی جماعت نے شہرت پائی ہے، اور اس میں یکتا روزگار شخصیات ظاہر ہوئی ہیں. ان کے سرخیل حضرت مجاہد، حضرت عطا، حضرت اکرمہ، حضرت طاؤوس، حضرت سعید بن جبیر رحمہم اللہ تعالی ہیں. مصنف فرماتے ہیں اب ہم ان ممتاز اور سرخیل علماء کے مختصر حالات زندگی ذکر کرتے ہیں. مجاہد بن جبر، اما مجاہد فقد ولد سنۃ 21 وتوفي سنة 3 بعد 100 هجرية، وهو مجاهد بن جبر وكنيته أبو الحجاج المكي. كان من أشهر العلماء في التفسير. قال عنه الذهبي شيخ القراء والمفسرين بلا مراء، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان من أخص تلامذته ومن أوثق من روي عنه، ولهذا يعتمد البخاري كثيرا على تفسيره كما يعتمد كثير من المفسرين على روايته. تنقل في الأسفار واستقر في الكوفة، وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل ابن عباس، وقرأه عليه قراءة تفهم وتدبر ووقوف عند كل آية من آيات القرآن، يسأله عن معناها ويستفسره عن أسرارها. روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية منه أسأله عنها فيما أنزلت وكيف أنزلت. وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيخه الجليل إنما كان طلبا لتفسيره ومعرفة أسراره ودقائقه وتفاهم حكمه وأحكامه.
ولہذا قال الامام النووی رحمہ اللہ اذا جاءك التفسیر عن مجاہد فحسبك به ان يكفي هذا التفسير ويغني عن غيره من التفاسير اذا كان راويه الامام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 21 ہجری ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 103 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحجاج تھی اور مکہ کے رہنے والے تھے۔ تفسیر میں ان کا شمار مشہور علماء میں ہوتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بغیر کسی شک و شبے کے امام القراء والمفسرین ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے علم تفسیر حاصل کیا ہے، وکان من اخص تلامذتہ، وہ ان کے جو ہے وہ خاص شاگردوں، ومن اوثق من روی عنہ، اور ان سے نقل کرنے والوں میں سب سے قابل اعتماد شخص ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اکثر ان کی تفسیر پر اعتماد کیا ہے، جیسا کہ اکثر مفسرین ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ علم کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے اور کوفہ میں جا کر سکونت اختیار کی۔ وَكَانَ لَا يَسْمُعُ بِأُعْجُوبَةٍ، کسی بھی حیرت انگیز خبر کے متعلق سنتے تو ادھر جا کر اسے دیکھ لیتے۔ تلقى مجاہد تفسیر کتاب اللہ، امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی تفسیر کا علم اپنے عظیم استاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حاصل کیا ہے، اور آپ نے اپنے استاد سے انتہائی غور و فکر اور قرآنی آیتوں میں سے ہر ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا ہے۔ یسألہ عن معناہا، ان سے اس آیت کا معنی اور اس کے اسرار کو دریافت کرتے۔ روى فضیل بن میمون عن مجاہد انہ قال، فضیل بن میمون نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ قرآن جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے قرآن کا دورہ کیا ہے، قرآن کا دور کیا ہے۔ ہر آیت پر میں ٹھہر جاتا اور اس کے متعلق دریافت کرتا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کیسے نازل کی گئی۔ اور یہ جو دور ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنے جلیل القدر استاذ کے ساتھ، یہ قرآن کی تفسیر کرنے، اس کے رازوں اور باریکیوں کو سمجھنے اور اس کی حکمتوں اور احکام کو جاننے کے لیے ہی تھا۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر آئے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی یہ تفسیر کافی ہوگی۔ وَيُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ مِنَ التَّفَاسِيرِ، اور دیگر تفاسیر سے بے نیاز کر دے گی، جبکہ اس کو روایت کرنے والے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی ہوں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے 3 طبقات اور پہلے طبقے میں سے حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، مفسرین تابعین کی کتنے طبقات ہیں؟ نمبر 2، حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔